يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق اللہ العظیم. تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت بے حد الحساب درود و سلام سرور کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر. حمد و ثنا کے بعد ایک چھوٹا سا واقعہ سماعت فرما لیں اور اس میں آپ کو موضوع بھی سمجھ آ جائے گا. ایک جوتے کی فیکٹری کا مالک اپنے ملازم کو 500 روپے اس کی مزدوری دیتا ہے. وہ ملازم گھر پہنچتا ہے تو اس کی اہلیہ یہ کہتی ہے گھر کا راشن ختم ہوا ہے، سوسن آٹا ختم ہے، آپ آٹا لا کر دیں. وہ دکان پہ جاتا ہے، اسی 500 روپے کا وہ آٹا لے آتا ہے. جس دکان پہ وہ گیا تھا، جس کو 500 روپیہ دیا تھا، وہ اپنے گھر پہنچتا ہے تو اس کی اہلیہ یہ کہتی ہے کہ بچے کی ٹیوشن فیس دینی ہے، لہذا جہاں یہ پڑھنے جاتا ہے اس کی ٹیوشن فیس دیں. وہ 500 روپیہ نکالا، اس میں وہ ٹیوشن فیس پہ دے دی. جہاں اس نے فیس ادا کی تھی، اس عورت کو جو پڑھانے والی تھی، اس کے گھر میں مہمان آنے تھے، اس نے بریانی تیار کرنی تھی. اس نے وہ 500 روپیہ اپنے کسی بچے کو دیا کہ جاؤ یہ 5 کلو چاول لا دو. وہ چاول والے کے پاس گیا، اس کو 500 روپیہ دیا، وہ چاول لے آیا. اب چاول والا جب گھر پہنچا تو اس کی اہلیہ نے بتایا کہ بچہ کتنے دنوں سے اسکول سے یہ ڈانٹ کھاتا ہے، اس کے جوتے ٹوٹے ہوئے، لہذا اس کو نئے جوتے لا کے. اب وہ جوتے لینے کے لیے شاپ پہ جاتا ہے، اسی فیکٹری مالک کے پاس جاتا ہے اور وہاں سے وہ جوتے لے آتا ہے. وہ 500 روپیہ واپس اسی فیکٹری مالک کے پاس آ جاتا ہے. وہ 500 روپیہ اسی کے پاس اس مالک کے پاس آ جاتا ہے جس نے وہ پہلے ادا کیا. یعنی صرف 500 روپیہ ہے جو گردش کی وجہ سے کتنے لوگوں کا وہ اس کی ضروریات پوری کر کے آیا اور وہ اپنی جگہ پہ واپس پلٹ آیا. اسلام نے گردش دولت کا ہی سبق دیا ہے. دولت کو سنبھال کے نہیں رکھنا. یسألونک ماذا ينفقون، قرآن مجید میں ہے کہ وہ سوال کرتے ہیں آپ سے کیا وہ خرچ کریں. ایک لفظ میں اللہ نے اس کو بیان کر دیا، قل العفو، جو زائد ہے وہ خرچ کر، سنبھال کے نہیں رکھیں، اس پر سانپ بند کرنا بیٹھ جائے. اگر آپ سنبھال کے رکھیں گے، یہ 500 روپیہ اگر وہ فیکٹری مالک سنبھال کے رکھ لیتا، یہ سب کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی، پیسہ پھر وہیں پہنچ گیا. اسی طرح اگر یہ گردش رہے گی تو پھر یہ سسٹم صحیح رہتا ہے. جب یہ گردش بند ہو جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، پھر غربت پڑ جاتی ہے. چند باتیں میں زکوٰۃ کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں. دعا ہے اللہ صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے. دنیا نے جتنا نظام بنایا ہے معیشت کا، سرمایہ داری کا، وہ ایک وقت کے بعد ختم ہو جاتا ہے. پہلے
آج سے 200 سال پہلے جو سسٹم تھا وہ آج سے 100 سال پہلے نہیں رہا. اور وہ خطریوں والا سسٹم جب ان سے پیسے لیتے تھے اس کے بعد وہ سسٹم بینکوں کی طرف منتقل ہو گیا. اب بینکوں میں جو سسٹم تھا وہ اب ختم ہونے جا رہا ہے. آپ کو پتا ہے آپ ابھی آپ کرتے ہیں گھر بیٹھے موبائل پہ آپ کہتے ہیں اتنے لاکھ میں نے بھیج دیے ہیں, وہ بھی آگے سے میسج کرتے ہیں اتنے لاکھ بھیج دیے, دیا کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ ای سسٹم چل پڑا ہے. اب یہ ای سسٹم پیسے پہلے سونے کو کنورٹ کیا اس میں رسیدوں میں پیسوں کی صورت میں, کرنسی کی صورت میں. اب وہ کرنسی کنورٹ ہو رہی ہے ای کی صورت میں. وہ آپ صرف میل کرتے ہیں یا میسج آتا ہے بینک کا آپ کے موبائل پہ آتا ہے, آپ کا آگے چلا جاتا ہے. وہ ای سسٹم چل رہا ہے, یہ آگے کنورٹ ہونے جا رہا ہے. بہرحال یہ سسٹم بدلتا رہتا ہے, ایک نہیں رہتا. آپ اگر ہسٹری میں لیں تو بڑا لمبا سسٹم وقت کم ہے. لیکن اللہ نے جو نظام دیا ہے زکوٰۃ کا وہ سسٹم ایسا ہے اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں, وہ ہر وقت ویسا ہی ہے. اب زکوٰۃ کے مد مقابل میں کیا ہے, وہ سود ہے. زکوٰۃ کا مد مقابل سود ہے. سود کیا ہے, 1000 روپیہ اگر آپ کسی سے لیتے ہیں تو واپس جب کریں گے جس کا 1000 روپیہ اس کو واپس کریں گے تو 1020 روپے یا 30 روپے 40 روپے کریں گے. گویا غریب تو پہلے غریب تھا, اس نے 1000 بھی ادھار پکڑا تھا اور پھر 20-30 روپے 40 روپے اپنی طرف سے اور اسی سرمایہ دار کو دے دیے. لہذا جتنا غریب ہوتا ہے وہ اپنا کمائی کا سارا پیسہ سرمایہ داروں کو دیتا جاتا ہے. یہ پیسہ بڑے لوگوں کے پاس ہی بڑھتا رہتا ہے, چھوٹے لوگوں کی طرف نہیں آتا. جبکہ زکوٰۃ کیا ہے کہ جس کے پاس 1000 روپیہ ہے وہ دے گا, وہ اور نہیں لے گا. وہ 1000 روپے میں سے نکالے گا. اگر 40,000 روپیہ ہے تو وہ 40 یعنی 1000 روپیہ وہ نکال دے گا, وہ 40واں حصہ نکال دے گا. 100 میں سے 2.5 نکال دے گا. اسی طرح زکوٰۃ یہ ہے اور سود اس کے الٹ ہے. سود الٹ ہے. تو یہ اس کا علاج شریعت نے اور اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ سرمایہ داروں کے پاس زیادہ پیسہ نہیں بڑھنا چاہیے بلکہ ان کے پاس کم ہو کے ان لوگوں میں تقسیم ہونا چاہیے جن کے پاس ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہو رہی. ضروریات زندگی بھی پوری نہیں ہو رہی. اور اسی لیے قرآن مجید کے اندر جہاں بھی رزقناہم کا ذکر آیا, رزق کا ذکر آیا ہے, اللہ نے اس رزق کی نسبت اپنی طرف کی ہے. اور یہ نہیں کہا کہ تمہیں تمہاری محنت کی بدولت یہ پیسے ملے ہیں, یہ رزق ملا ہے, یہ تو اللہ نے دیا, میں نے دیا ہے. اللہ فرماتے ہیں میں نے دیا ہے. اب تم اگر میرے راستے میں نہیں خرچ کرو گے تو اس سے بڑی کمبختی اب تمہاری کیا ہو سکتی ہے. یہ میرا ہی پیسہ ہے, یہ میرا ہی دیا ہوا سسٹم ہے, لہذا تم میرے راستے میں اس کو خرچ کرو. پہلے یہ لوگ تھے شریعت سے, یہ امت محمدیہ سے پہلے لوگ اپنے اوپر نازل کر لیتے تھے. وہ کچھ وقت گزرنے کے بعد کہ کوئی بکرا ذبح کرے, کسی وہ دربار پہ لے جاتے تھے, کسی تھان پہ, کسی بت پہ, کسی جگہ پہ لے جاتے تھے اور وہ خرچ کرتے تھے یہ کہ میری جو بلائیں ہیں وہ ٹل جائیں گی, اور اپنی حفاظت کے لیے جو بھی ان کے نظریات تھے وہ کرتے تھے. لیکن شریعت نے اس کو لازم کر دیا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے یہ کسی پہ احسان نہیں کرتا, یہ کسی پہ احسان نہیں کرتا, یہ اس پر فرض ہے. اور جس کو وہ زکوٰۃ دے رہا ہے اس کو دھمک طریقے سے نہیں دے سکتا اور اس کے اوپر احسان نہیں کر سکتا. یہ تو شکر ادا کرے کہ اس کا پیسہ لینے والا موجود ہے سامنے, وہ تو اس پہ فرض ذمہ تھا, اس کی ذمہ داری اس کی ادا ہو رہی ہے. اور اس لیے وہ عاجزی انکساری سے وہ پیسے پیش کرے کہ یہ میری ذمہ داری ادا ہو رہی ہے اور یہ اللہ کا قرض میں واپس کر رہا ہوں. یہ اور جو ادا نہیں کرتے والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب الیم. جو یہ پیسے سونت کر اکٹھے کر کے رکھ لیتے, سنبھال کر یہ چاندی سونا اکٹھا کرتے جاتے ہیں, ولا ينفقونها في سبيل الله, وہ خرچ نہیں کرتے, اللہ فرماتے ہیں فبشرهم بعذاب الیم, ان کو خوشخبری دے دو عذاب کی.
اللہ کے عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی ہے، خوشخبری تو اچھی چیز کی ہوتی ہے. اللہ نے دراصل یہ کہا ہے، ان کو یہ خوشخبری ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ جو سنبھال کے مال رکھیں گے، یہی مال یہ سانپ، گنجا سانپ بن جائے گا، خطرناک زہریلا ترین سانپ بن جائے گا. انا کنزو کا مالو کا، میں تیرا مال، گلے کا توق بن جائے گا اور اس کو ڈسے گا، کہے گا میں تمہارا مال، میں تمہارا خزانہ ہوں، کنز ہوں تمہارا. یاد رکھیں کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس سے زکات نکالی جائے. اور اپنے مال کو کنز نہ بنائیں، اپنے مال کو پاکیزہ بنائیں، ایسا خزانہ نہ بنائیں جس سے کبھی کسی غریب کو دیا ہی نہیں، اللہ کے راستے میں نکالا ہی نہیں، زکات نکالی ہی نہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ وہ اللہ کا حصہ ہے، اللہ کے راستے میں اس کو دینا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا کہ ہم زکات ادا نہیں کریں گے، آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سارے صحابہ خلاف ہو چکے تھے کہ آپ ایسا نہ کریں، یعنی منکرین زکات کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں، ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں، ابھی بہت سارے خطرات ہیں. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اکیلے کا یہ فیصلہ تھا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ذرہ برابر بھی کوئی زکات دیتا تھا، آج اس کو دینی پڑے گی، ادا کرنے پڑے گی، میں اس کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں. اور پھر بھیجا اور ان کا کلا کما کیا اور ان کا پھر پورا پتہ کیا اور ان کو پکڑا، سرکوبی کی اس کی، جہاں جہاں بھی وہ موجود تھے منکرین زکات، ان کو چھوڑا نہیں. اعلان جنگ حضرت ابوبکر صدیق ان کے خلاف تھا. آج دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو زکات دیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نصاب کتنا ہے؟ چار چیزیں ہیں. ایک کرنسی ہے، کرنسی کی مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہے ہمارا سونا اور چاندی، اسی کو کنورٹ کیا گیا ہے کرنسی میں، اصل میں اس کے رسیدیں ہیں. اور دوسری چیز یہ مویشی ہیں، اونٹ، گائے، یہ آپ کے مویشی جو ہیں ان پر زکات ہے. تیسری چیز مال تجارت ہے. چوتھی چیز یہ زمین کی پیداوار، فصلیں ہیں، ان چیزوں پہ زکات ہے. اور اب 7.5 تولے سونا جس کے پاس ہے اس پہ زکات فرض ہو جاتی ہے. اب اس کی وہ مالیت نکالے گا 1 سال پورا ہونے کے بعد. سال پورا ہونا چاہیے یہ شرط ہے، اور 7.5 تولے نصاب پورا ہونا چاہیے اور سال پورا ہونا چاہیے، پھر زکات فرض ہوتی ہے. اور اگر سال کے دوران کسی وقت بھی وہ 7.5 تولے سے کم ہو جاتا ہے، جان بوجھ کے نہیں، اتفاقاً وہ کم ہو گیا، اور پھر چاہے 2 دن کے بعد 4 دن کے بعد دوبارہ وہ پورا ہو جاتا ہے نصاب، تو اس کا سال ختم ہو گیا، وہیں سے دوبارہ شروع ہوگا. جس دن اس کا نصاب پورا ہوگا پھر وہیں سے سٹارٹ ہوگا، پھر اگلا سال جب آئے گا. اور یاد رکھیں اس میں اسلامی مہینوں کا حساب ہوگا. کوئی مہینہ شریعت کی طرف سے زکات کے لیے مقرر نہیں ہے، کوئی مہینہ مقرر نہیں، وہ ہر ایک کا اپنا ہے. جب اس کا سال پورا ہو جائے گا، جب بھی اس کا، کیونکہ مویشی ہمارے پاس نہیں ہے، ہم کیونکہ وہ دیہاتوں میں سسٹم ہے، وقت بھی کام ہے. چند باتیں اسی حوالے سے کریں جو تاجر لوگ ہیں اور جن کے پاس یہ سونا اور کرنسی کی صورت میں صورتحال ہے. تو یہ جن کے پاس یہ 7.5 تولے سونا ہوگا پھر وہ اس میں سے ادا کرے گا. دوسری جو اہم بات ہے، گزشتہ جو میں یہاں پہ ایک ساتھی کچھ بحث کر رہے تھے، بات پوچھ رہے تھے کہ جو زیورات ہیں خواتین کے، ان پر زکات ہوگی کہ نہیں. یہ کافی اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن جو اگر دلیلوں کو دیکھا جائے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت ہے، اس کی بیٹی ساتھ تھی، اس کے 2 کنگن پہنے ہوئے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کی زکات ادا کی ہے؟ اس نے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پسند کرتی ہے کہ تمہیں جہنم کے آگ کے انگارے پہنا دیے جائیں؟ اس نے فوراً اتارا اور کہا یہ آپ شامل کر لیں. یعنی یہ زیورات تھے. اور بھی ایک حدیث ہے، بہرحال دلائل کی صورت میں زیورات میں بھی جو ہے وہ زکات ادا کی جائے گی. یہ راجح موقف ہے اور علماء کا یہی موقف ہے، زیادہ علماء کا، کہ زیورات میں بھی زکات ادا کی جائے گی. یہی صورت یہ ہے کہ اب وہ زیورات اس میں تو کرنسی میں تو کیا کریں اس میں، اور خواتین کے پاس اکثر پیسے ہوتے نہیں کیونکہ کمانے والے مرد ہوتے ہیں، تو وہ کیا کریں؟
اگر تو وہ اس سے زائد اس کے پاس پیسے نہیں تو وہ اتنی مقدار میں وہ یا تو سونا دے دے یا اس کو بیچ کر اتنی وہ جتنی مالیت نکالے گی وہ اس میں ادا کرے گا. یہ ضروری ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قرض اگر کسی نے کوئی دینا ہے مثلا یا قرض کسی کو دے دیا ہے, اس نے 1 لاکھ روپے اس نے کسی کو دیا ہوا ہے, اس کا سال پورا ہو گیا, تو اب وہ زکوٰۃ وہی دے گا جو اس کا اصل مالک ہے. ہاں اس کی 2 صورتیں ہوتی ہیں کہ جس نے قرض لیا ہے بعض دفعہ امید ہی نہیں ہوتی ہے واپس ملے گا کہ نہیں ملے گا, اور بعض دفعہ اس کی امید ہوتی ہے ملے گا, وہ عدالت کے ذریعے یا کسی بھی ذریعے اس کو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ مل جائے گا, تو پھر وہ اس میں سے خود زکوٰۃ ادا کرے. اور ایک صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ بعض خواتین کو جب شادی کے موقع پر ان کو حق مہر دیا جاتا ہے, یا تو وہ فوری ادا کیا جاتا ہے یا وہ غیر معجل ہوتا ہے, فوری ادا نہیں ہوتا. دونوں صورتوں میں فوری ادا نہ ہو تو وہ بھی کس کے پاس ہے, شوہر کے پاس ہے. دوسرے لفظوں میں وہ ادھار ہے اور وہ شوہر کے ذمے ہے, تو وہ ذمہ داری عورت کی ہے کیونکہ اس کی مالکہ کون ہے, وہ عورت ہے. وہ اگر نصاب کو پہنچتا ہے, اور کرنسی یاد رکھیں کسی کے پاس نقدی کی صورت میں ہے تو علماء کہتے ہیں کہ کم از کم آپ چاندی کو ملحوظ رکھیں کہ 52.5 تولے چاندی ہے, اور چاندی کا آج کا ریٹ غالباً 850 ہے, تو اس اعتبار سے تقریباً 45,000 روپے بنتا ہے. جس کے پاس 45,000 روپے, سوچے ذرا سال گزر گیا کسی کے پاس پڑا ہے تو وہ 45,000 میں سے وہ زکوٰۃ نکالے. کرنسی کی صورت میں اگر ہے تو اس کو آپ آگے سے آگے اپڈیٹ کرتے جائیں گے, وہ ڈبل کرتے جائیں, جتنے بھی جس کے پاس ہے اسی حساب سے وہ اس میں سے پیسے نکالے گا. بات یہ کر رہا تھا کہ اگر عورت کا حق مہر ہے, اگر مرد کے پاس ہے, اس نے بھی ادا نہیں کیا تو پھر بھی وہ عورت ادا کرے, وہ جیسے بھی کرے, شوہر سے لے کے کرے, جیسے بھی کرے وہ ادا کرے گی. ہاں اگر اس کے پاس پڑا ہوا ہے تو اس سے بھی وہ خود ادا کرے گی. اور اگر کسی نے کوئی سامان, تاجروں کا مسئلہ ہے, تاجر ہے, تجارت کرنے والا ہے, تو وہ بعض کیونکہ تاجروں کا سسٹم یہ ہوتا ہے کہ ان کے مارکیٹ میں بہت سارے پیسے لینے والے ہوتے ہیں اور بہت سارے ان کے پاس موجود ہوتے ہیں, اور بہت ساروں کو اس نے خود بھی دینے ہوتے ہیں, لینے بھی ہوتے ہیں, دینے بھی ہوتے ہیں. تو وہ جب اس کو سال پورا ہو جائے گا اسلامی مہینے کا جو بھی اس نے مقرر کیا ہے, بہت سارے لوگ جو ہے رمضان میں ادا کرتے ہیں اس کی فضیلت کے لیے, تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں, لیکن یاد رکھیں کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے, پورا سال ہو جائے, اس کی تاخیر بالکل مناسب نہیں ہے, اس کی بالکل اجازت نہیں ہے, فوراً ادا کرنی پڑے گا. ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ ہمارا اگر وہ رمضان کے علاوہ کسی مہینے میں اس کا سال پورا ہو رہا ہے تو وہ پہلے ادا کر سکتا ہے, وہ ایڈوانس تو ادا کر سکتا ہے, لیکن وہ لیٹ کر کے ادا نہیں کر سکتا. اس کو لیٹ نہیں کرنا چاہیے, فوراً اس کو ادا کرنا چاہیے. سامان تجارت ہے وہ اس کا حساب لگائے گا. یاد رکھیں کہ اگر اس کی کوئی مشینری ہے, آلات ہیں تجارت کے, اس پر زکوٰۃ نہیں, اس پر زکوٰۃ نہیں. جو آلات ہیں وہ اپنے سامان جو سیل کرتا ہے ان چیزوں کا حساب لگائے گا, اس کی مالیت نکالے گا. جو پیسے اس نے مارکیٹ سے لینے ہیں جس کا کنفرم ہے, جو مر چکے ہیں وہ تو پتہ ہی نہیں ملیں گے کہ نہیں ملے, ان کا وہ حساب ہے, اس کو ان کے اندر ایڈ کرے گا. جو خود دینے ہیں اس نے ان کو وہ نکال دے گا, اس کا پورے کا حساب نکال کے اس میں سے وہ سال کے بعد وہ ادا کر دے گا. ہاں اگر اس نے کہیں سیل کے لیے یا صرف تجارت کے لیے کاروبار کیا ہے, کوئی مکان بناتا ہے, کوئی ایسی سسٹم ہے, یا اس نے یہ نیت کی کہ میں اس کو مکان یہ پلاٹ لوں گا اور یہ پلاٹ میں اس وجہ سے جب مہنگا ہو جائے گا تو اس کو سیل کر کے یا اپنے استعمال میں لوں, یعنی کہ تجارت کی ایک صورت ہے. تو اس صورت میں اور بعد میں اس کی نیت یہ بدل جاتی ہے کہ میں اس میں رہائش رکھوں گا, اس میں بچے میرے, یا میں خود یہاں پہ رہائش پذیر ہو جاؤں گا. پہلے نیت تھی کہ اس کو میں بطور تجارت دوں گا, تو تب اس پر زکوٰۃ تھی, لیکن اب نیت بدل گئی ہے تو پھر اب اس پر زکوٰۃ بھی نہیں ہوگی. دیکھیں اسلام نے روکا نہیں ہے تجارت سے, روکا نہیں ہے مال و دولت سے, کیونکہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 700 اونٹ جو ہیں وہ صدقہ کیے تھے. 700 اونٹ کتنے بنتے ہیں؟ میرا خیال 70 کروڑ روپے بنے گا آج کے دور میں. کم از کم 1 لاکھ روپے میں اونٹ کا, 1 لاکھ نہیں, میرا خیال اس سے زائد اس کی قیمت ہوتی. تو اتنی دولت تھی, اس نے نہیں روکا, دولت قانون سے روکا ہے,
شریعت نے دولت قانون سے روکا ہے، دولت عثمانی سے نہیں روکا۔ دولت عثمانی سے نہیں، ایسی دولت جس میں لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نیت ایسی ہونی چاہیے بندے کی کہ یہ میں دولت اس لیے اکٹھی کر رہا ہوں تاکہ اپنے آپ کو میں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا سکوں، لوگوں کے سامنے مانگنا نہ پڑے۔ دوسری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح کفالت کر سکوں، اور تیسری نیت یہ کہ معاشرے کے جو اپاہج لوگ ہیں، محتاج لوگ ہیں، ان کی ضروریات پوری کر سکوں، ان کے کسی کام آ سکوں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ یہ کوشش کرے کہ رزق حلال ہے، کیونکہ یہ تینوں چیزیں ہوں۔ کوئی بندہ ڈاکہ ڈالے کہ میری نیت یہ ہے کہ میں بچوں کی کفالت کروں، میری نیت یہ ہے کہ میں اپاہج لوگوں کی خدمت کروں، میری نیت یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس لیے کوئی ڈکیتی کر لیتا ہے، ناجائز طریقے سے لے لیتا ہے، تو وہ بھی غلط۔ رزق حلال ہو، حلال طریقے سے، ہاں حلال طریقہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن پھر اس کی نیت بدل جاتی ہے کہ میرے پاس پیسہ ہے، لوگ میں مجھے رشتہ داروں میں بڑا ہو جاؤں گا، میں دوست و احباب میں بڑا ہو جاؤں، جس کے اندر تھوڑی سی انا آ جائے پھر بھی وہ بڑا کر، یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسی چیز اس کے بارے میں یہ غربت کی وجہ جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ سسٹم جو شریعت نے ہمیں دیا ہے کمال کا سسٹم۔ آپ ایک محلے کے اندر اندازہ لگا کے دیکھ لیجیے گا، ایک گلی کے اندر اندازہ لگا تجربہ کر کے دیکھ لیں، کسی نہ کسی کی تو چلتی ہوگی نا اپنی گلی کے اندر، ان سارے گلی والوں کو اکٹھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا تھا یہ سسٹم بڑوں سے نہ شروع کریں، چھوٹوں سے شروع کر کے دیکھیں، اپنے محلے سے گلی سے شروع کر 3-4 لوگوں کی کمیٹی بنائیں اور ان 3-4 گھروں کی زکوٰۃ تو اکٹھی کریں، اور جو قریب لوگ مجبور ہیں ان کی آپ جو ہے کفالت کریں، ان کی جو ضروریات پوری کریں۔ 2 سال 3 سال نہیں گزریں گے تو آپ کے پاس پیسے بڑھ جائیں گے، آپ دوسرے محلے میں جا کے ڈھونڈیں گے۔ اور ہوتا بھی ہے یہ، جو زکوٰۃ دینے والے اکثر وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہاں خرچ کریں، کیسے خرچ کریں، ان کو نہیں ملتا، لیکن سسٹم نہیں۔ اگر یہ سسٹم ہو، آپ کو پتہ ہے کتنے ارب جو ہیں لوگوں کی زکوٰۃ بن رہی ہے۔ یہ 1990 کی بات ہے، مولانا اقبال کرانی نے اس وقت یہ ایک سروے کیا تھا، انہوں نے بتایا تھا اپنی کتاب کے اندر کہ 5 ارب زکوٰۃ بنتی ہے اس وقت۔ تو اب 20 سال گزر گئے، بلکہ 30 سال گزر گئے، اب کتنی زکوٰۃ بنتی ہوگی؟ اگر یہ ساری زکوٰۃ ادا کی تو یہ IMF اب کیا بنتی ہے، کوئی بھی چیز، یہ خود لینے آئیں گے ہمارے پاس۔ یہ سسٹم نہیں ہے۔ ہم چھوٹے سے شروع کریں۔ کیا ہمارے پاس سال تھا گزرا ہے 45,000 نہیں تھے؟ کیا آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی؟ بہت سارے لوگ کرنے والے ہیں، اللہ ان کو مزید توفیق عطا فرمائے، اور بے شمار لوگ ہیں جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی نہیں۔ لہذا اس کے بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو لمبا ایک چیپٹر ہے، صرف ایک توجہ دلانا مقصود تھا کہ یہ ایک شریعت کا اہم حصہ ہے۔ 82 مرتبہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نماز کے ساتھ یہ حکم دیا۔ اور جو میں نے آیت تلاوت کی ہے سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں ہے، پہلے رکوع کے اندر اللہ نے سب سے پہلی بات یہ کی ہے کہ اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے، یہ ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں اور جو اللہ نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں، یہی لوگ قیامت کے دن کامیاب ہوں گے۔ آخر میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہوں گے، یعنی کامرانی اور کامیابی کا انحصار ان اہم چیزوں پر، کیونکہ یہ بنیادی اسلام کے اراکین میں سے ہے، ارکان میں سے ہے، یہ ارکان ہیں، اس بنیادی چیزیں ہیں۔ 82 مرتبہ ہے، ہم 3-4 مرتبہ اپنے بیٹے کو آواز دیں، 4تھی مرتبہ تو سنتا نہیں تجھے، کتنی مرتبہ تمہیں بلایا، اس کی خیر نہیں ہوتی اپنے بچے کی، 5-6 مرتبہ بلا نہیں سکتے، ہماری برداشت ختم ہو جاتی۔ اس لیے تو اللہ کے ناموں میں سے آخری نام جو ہے صبور ہے، وہ بڑا صبر کرنے والا ہے۔ 82 مرتبہ اس نے کہا زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنے لوگ ہیں جو ادا نہیں کرتے، کیا ان کو نہیں سنتا؟ اللہ کی پکڑ نہیں آئے گی تو کیا ہے، یہ غربت نہیں پڑے گی تو کیا نہیں، یہ قحط سالی نہیں پڑے گی تو اور کیا نہیں ہوگا۔ یہ ساری قحط سالیاں، یہ سارے بحران، یہ ساری جس طرح کی پریشانیاں ہیں ملکی طور پہ اس وجہ سے ہیں کہ بڑے بڑے مگرمچھ اپنے مالوں کو اکٹھا کر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں جو قیامت کے دن ان کا طوق بن جائے گا۔ اور یہ پریشانی اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے مال کے شر سے بچ جاؤ۔ جس نے زکوٰۃ ادا کر دی وہ اپنے مال کے شر سے محفوظ ہو گیا، اس نے اپنے مال کو پاک کر لیا۔ اس لیے شر سے بچنا ہے، ہر طرح کی حفاظت کا ذمہ اللہ لے لیتا ہے۔
کیونکہ اس کو پاک کر لیا ہے. جب پاک نہیں کیا، اس کی حفاظت بھی نہیں، وہ کہاں استعمال ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کتنی بیماریاں اس چیز سے خریدی گئی ہیں اور کتنی پریشانیاں اس پیسے سے آتی ہیں، اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. یہ باتیں سوچنے کی ہیں، غور و فکر کرنے کی ہے. اللہ توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.